اس کا ذکر بھی ہے اور اس کے علاوہ بہت ہی اہم مسئلے کا ذکر بھی ہے۔ وضو کے ساتھ ساتھ غسل کا ذکر بھی ہے، اور معاملہ وضو کا ہو یا غسل کا ہو، ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص مسافر ہو یا پھر بیمار ہو اور وہ پانی نہ پائے، پانی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے، کیسے وہ وضو کرے، کیسے وہ غسل کرے، تو اس کی صورت کیا ہے۔ اس آیت میں ابتدا میں وضو کے فرائض کا ذکر ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں؟ 4، لیکن ان 4 فرائض کی ابتدا میں، یعنی فرض شروع ہونے سے پہلے، میرے کریم آقا نے 3 سنتیں رکھ دی۔ آپ کی عادات کریمہ سے 3 سنتیں بھی ہمیں ملی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ سنتوں کے اندر حکمت کیا ہے کہ ایک شخص اگر مسافر ہے، کہیں دور چلا گیا، اجنبی علاقے میں پہنچا اور اس نے وضو کرنا ہے یا پانی استعمال کرنا ہے، تو فقہ کی نظر میں بھی وہ 3 طرح سے کسی بھی پانی کو پہلے ترازو میں تولے گا، چیک کرے گا، پیمانے میں اتارے گا، تو وہ پانی قابل استعمال ہے۔ اگر اس پیمانے کے اندر وہ پورا نہیں اترتا تو وہ پانی قابل استعمال نہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ وہ پانی استعمال کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلا طریقہ یہ ہے، یا پہلا ترازو یہ ہے کہ اس پانی کو چیک 3 طرح سے کیا جائے گا۔ اگر تینوں طریقوں میں وہ پانی پورا اترتا ہے، پاس ہوتا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر تینوں میں کسی ایک میں بھی خامی پائی گئی تو وہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس پانی کی آپ رنگت دیکھیں گے کہ رنگت کے حساب سے وہ گدلا نہیں، وہ میلا نہیں، وہ بلیک نہیں ہو گیا، خراب نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد اگر رنگت ٹھیک ہے تو آپ اس کا ذائقہ دیکھیں گے، ذائقے میں وہ کڑوا تو نہیں، بدمزہ تو نہیں۔ اگر اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے، اس کی رنگت بھی ٹھیک ہے، تو اب آپ تیسرے نمبر پہ اس کی بو محسوس کریں گے۔ وہ بدبودار تو نہیں ہو گیا، بدبودار تو نہیں ہو گیا۔ اگر پانی کی رنگت بھی ٹھیک ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے اور بدبودار بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ پانی صاف ہے، ستھرا ہے، وہ پانی قابل استعمال ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر جو فرائض کا ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، اور پہلا فرض وہ کیا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ فاغسلوا وجوہکم، ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض وہ چہرے کا دھونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے کریم آقا نے 3 سنتیں رکھی ہیں: ہاتھوں کا دھونا، کلی کا کرنا، اور ناک میں پانی چلانا۔ دیکھیں میرے کریم آقا کی سنت کے اندر کتنی حکمت اور برکت رکھی ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ جا کے پانی کو پہلے چیک کرنا 3 طرح سے، پانی استعمال کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ کی سنتوں کو جب بندہ پورا کرے گا، وضو کرنے والا، سب سے پہلے اس کو پانی اٹھا کے اپنے چلو میں لے کے دھونا چاہے گا، تو جیسے پانی اس کی تلی پہ، اس کے چلو میں آئے گا، اس کی رنگت چیک ہو جائے گی۔
اس کی رنگت چیک ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب بندہ کلی کرے گا، یہ سنت کے طور پر کلی کرے گا، تو کیا خیال ہے جب کلی کرے گا تو اس کے ذائقے کا پتہ نہیں چل جائے گا؟ اس کے ذائقے کا بھی پتہ چل گیا۔ اس کے بعد تیسری سنت کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ جب آپ پانی ناک میں چڑھائیں گے تو خود بخود اس کی بو چیک ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، ابھی فرض شروع نہیں ہوا، میرے کریم آقا نے 3 سنتیں رکھ دی۔ یہ 3 سنتیں وہ ہے جو بندہ صرف وضو کے طور پر سنت کو ادا کرتا ہے، پانی خود بخود چیک ہو جاتا ہے، اس کی رنگت بھی چیک ہو گئی، اس کا ذائقہ بھی چیک ہو گیا، اور اس کی بو بھی چیک ہو گئی۔ جب تینوں طریقے سے دیکھیں نا، جیسے بندے نے چلو میں ہاتھ پانی اٹھایا، اگر رنگت ٹھیک نہیں تو فوری بندہ چھوڑ دے گا، اگر کلی کی اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں بندہ خود بخود چھوڑ دے گا، اگر ناک میں پانی لگایا اس کی وہ بدبو آ رہا ہے بندہ خود بخود چھوڑ دے گا۔ لیکن جب تینوں طریقوں سے سنتیں بھی ادا ہو گئی، پانی بھی چیک ہو گیا، فرمایا اب تم فرض پورا کرو، اب تم فرض پورا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو پورا کرو۔ دوسرا فرض وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو بازوؤں کو دھوو، کہاں تک؟ مرافق، یہ کنیاں، اس کے سمیت۔ اور تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ اور چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔ سمجھ آ گئی؟ 4 فرض اس آیت کے اندر اللہ کریم نے جو وضو کے رکھے ہیں وہ چارے یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، چہرے کو دھوو پورا کا پورا، بازو کو کنیوں سمیت، اور سر کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں سمیت ہو۔ یہ تمہارے 4 فرض پورے ہو جائیں گے۔ اور جس بندے کے یہ 4 فرض پوری طرح درست ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی اور جگہ پہ خامی رہ بھی گئی تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن اگر 4 فرضوں میں کہیں کمی رہ گئی تو اس کا کبھی بھی وضو نہیں ہوگا، ناقص ہے۔ جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نامکمل ہے، نماز بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس آیت کے اندر آگے جو فقہ کی چیز جو بیان ہوئی ہے مسئلے کے طور پر بھی، اور وہ یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وضو کے ساتھ ساتھ غسل کی بڑی اہمیت ہے، کہ اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو، ناپاک ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے؟ ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، وہ غسل کرے۔ آگے فرمایا غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، وہ مریض ہے، وہ پانی جسم پہ لگائے تو اس کی مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پہ ہے، مسافر ہے، وہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے تو بہت دور جانا پڑتا ہے، اس کی سواری نکل سکتی، ایسا ہو سکتا۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، یعنی پیشاب پخانہ کر کے آئے، تو ظاہر ہے اس کو بھی اب وضو کی ضرورت ہے۔ اولا مستم النساء، یا پھر وہ اپنی زوجہ سے قربت کر کے آئے۔ اب ان صورتوں میں اس نے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، لیکن فرمایا فلم تجدوا ماء، لیکن وہ پانی نہیں پا رہا، اس کو پانی نہیں مل رہا، یا اگر پانی ہے تو اس کی مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک شخص نے مجھے مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ وہ شخص ہاسپٹل میں داخل تھا تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، تو اس صورت میں وہ شخص نہ تو پانی تک چل کے جا سکتا تھا، اور پانی لگنے سے اندیشہ بھی تھا اس کی مرض بڑھنے کا، کیونکہ ساتھ میں اس کا بخار تھا بڑا تیز۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کو وہاں پہ احتلام ہو گیا، ایک فطری معاملہ ہے۔ تو وہ شخص بڑا پریشان تھا کہ اب میرے لیے کیا حل ہے، کیا راستہ ہے، کیا کروں۔
تو پھر ایسے شخص کے لیے چونکہ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَہِّرُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ تو طہارت حاصل کرو، پاکیزہ ہو غسل کرو. لیکن اگلی چاروں صورتیں ذکر کی، کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو یا قضاء حاجت کر کے آئے یا پھر اپنی عورت سے قربت کر کے آئے، غسل تو اس نے کرنا ہے، لیکن فلم تجدو ماءً، وہ پانی نہ پائے، پانی مل نہ سکے یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب وہ کیا کرے؟ پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لے. اصل میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایک قافلہ حضور بھی ساتھ تھے، حضور کے ساتھ چل کے آ رہا تھا، ابھی وہ مدینہ شریف نہیں پہنچا کہ رات پڑ گئی، ادھر بسیرا کیا ہوا تھا، اور اگلی صبح جب نماز پڑھنی تھی تو صحابہ کرام دور دور تک پانی تلاش کر کے آئے لیکن پانی نہیں مل سکا. تو وہاں پہ مسافروں کا معاملہ بھی تھا، کچھ دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آ کے عرض کی حضور بڑی دور تک ہم نے تلاش کر لیا، پانی نہیں ہے، تو وضو کیسے کیا جائے؟ تو اس وقت اللہ کریم نے جبریل امین کو یہ آیت دے کر بھیج دیا، یہ آیت نازل ہوئی. اب مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنا آسان اللہ نے راستہ بنا دیا. فرمایا کہ فلم تجدو مان، جب پانی نہ پاؤ تو فتیمموا، تیمم کر لیا کرو، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ. اور آگے پھر تیمم کے فرض بھی ذکر ہو گئے، پہلے وضو کے ہیں اور یہاں پہ تیمم کے فرض بھی ذکر ہو گئے. یاد رکھیں وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4. غسل کے فرض کتنے ہیں؟ 3. اور تیمم کے فرض کتنے ہیں؟ یہ بھی 3. یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں کم از کم یہ چیزیں ذہن نشین ہونی چاہیے. وضو کے 4 جو ذکر ہو گیا، اور غسل کے 3، غرارہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم کو سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا، اور روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا. اگر روزے کی حالت میں کوئی ضرورت پڑ جائے غسل کی تو غرارہ نہیں کرنا، صرف کلی کافی ہے، یہ پورا ہو جائے گا فرض. اور ناک میں اشارتاً پانی لگانا ہے، آپ کا فرض پورا ہو جائے گا. تو یہ سارے جسم پہ پانی بہانا، یہ 3 فرض ہیں. لیکن تیمم کے بھی 3 فرض ہیں، چونکہ یہاں پہ کہا گیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کے بھی 3 فرض ہیں. تیمم کے اندر پہلا فرض اس کی نیت کرنا ہے کہ میں کس وجہ سے تیمم کرنے لگا، میری مجبوری کیا، وجہ کیا، ضرورت کیا پیش آئی، اس کی نیت اس کا فرض ہے پہلا. اور دوسرا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے کا مسح کرنا، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا. اور اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں، پاکیزہ مٹی ہو، صاف ہو، ستھری ہو، اس کے اوپر آپ نے اس طرح ہاتھ 2 دفعہ جیسے دھبکی مارتے ہیں نا، اس طرح پانی مٹی کے اوپر اس طرح دھبکی لگانی ہے. اس کے بعد پانی ہاتھوں کو اس طرح چھٹک لینا، اور اپنے جتنا حصہ پانی کے ساتھ وضو میں دھویا جاتا ہے پورے چہرے کا آپ نے مسح کر لینا. اس کے بعد دوبارہ پھر سے 2 دفعہ پانی کے اوپر، اس مٹی کے اوپر ہاتھ اس طرح اسی طرح تک لگانی ہے. پھر جھاڑ کے پھر یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. بس یہ تیمم کے فرض ہو گیا. غسل کا تیمم بھی یہی ہے، وضو کا تیمم بھی یہی ہے. غسل کے تیمم کے بھی یہی 3 فرض ہیں، اور وضو کے تیمم کے بھی یہی 3 فرض ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.